السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 20 اور 21 کا ترجمہ جانا تھا۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم ان کی تفسیر جانیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدیر۔ یہ منافقین کے دوسرے گروہ کا حال ہے جس پر کبھی حق واضح ہوتا اور کبھی اس کی بابت ریب میں مبتلا ہو جاتا ہے، بس ان کے دل ریب و تردد میں اس بارش کی مثل ہیں جو اندھیروں میں اترتی ہے۔ گرج چمک سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، حتیٰ کہ خوف کے مارے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، لیکن ان کی یہ تدبیریں انہیں اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکیں گی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھیرے میں ہیں۔ جب حق کی کرن ان پر پڑتی ہے تو وہ حق کی طرف جھک جاتے ہیں، لیکن پھر جب مسلمانوں پر مشکلات کا دور آتا ہے تو حیران اور ششدر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ منافقین کا یہ گروہ آخر وقت تک تذبذب اور گم و گو کا شکار اور قبول حق سے محروم رہا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ بڑی قدرتوں کا مالک ہے، جو چاہے کرے۔ لوگوں کے کفر و بغاوت پر جو چاہے سزا دے، وہ ہر طرح کا قادر اور مختار ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو۔ عبادت سے مراد یہاں پوجا نہیں۔ پوجا تو کہتے ہیں کسی کے سامنے ہاتھ جوڑ دینا، ہاتھ باندھ لینا، جھک جانا، سر سجدے میں رکھ دینا۔ عبادت کہتے ہیں کما حقہ بندگی کرنا۔ بندگی کیا ہے؟ جس معبود کی بندگی کی جائے اس کے احکامات من و عن ماننا، ان پر چلنا، اس طرح سر تسلیم خم کرنا کہ من مانی نہ کی جائے۔ والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو عبادت کرو اپنے رب کی، جو صرف تمہارا پرورش کرنے والا ہی نہیں بلکہ تمہیں اور تم سے پہلوں جن میں تمہارے آباء و اجداد بھی آتے ہیں کا پیدا کرنے والا ہے۔ کوئی دوسرا ان کاموں میں اس کا سانجی نہیں۔ تو اگر ان کاموں اور احسانات میں کوئی سانجی نہیں تو عبادت میں کیسے شریک ہو سکتا؟